فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ طالبان جھوٹ بولتے ہیں، ان کی حکومت تسلیم نہیں کریں گے۔ 9/11 حملے کے 20 سال مکمل ہونے پر القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ پر ایک بار پھر فضائی بمباری کر دی۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف قرارداد کی ضرورت نہیں ہے۔ یمنی فوج کے سربراہ یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی فورسز 1200 مربع کلومیٹر علاقہ آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ سبھی مقبوضہ علاقوں سے سعودی اتحاد کو نکالنے کا عزم رکھتے ہیں۔ بات کریں گے افغانستان کے بچوں کے حوالے سے۔ افغانستان سے ہجوم اور افراتفری میں 200 بچے والدین کے بغیر قطر پہنچ گئے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایرانی اور عراقی عوام کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اور آخر میں بات کریں گے امریکی صدر کے حوالے سے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہر ملک پر حملہ نہیں کر سکتے جہاں القاعدہ موجود ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حاشر رضا۔ خبروں میں تفصیلات کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ٹیون ٹو اہل بیت چینل۔ ویلکم بیک ٹو I14 نیوز۔ خبروں میں تفصیلات کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے فرانس کے حوالے سے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ طالبان جھوٹ بولتے ہیں، ان کی حکومت تسلیم نہیں کریں گے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے طالبان حکومت پر جھوٹ بولنے اور وعدوں سے مکر جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایسی حکومت کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے افغانستان کے ان شہریوں اور معاون افغان شہریوں کے انخلاء میں رکاوٹ ڈالنے پر طالبان پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور وعدے پورے نہیں کرتے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ طالبان نے غیر ملکیوں اور افغانوں کو آزادی سے ملک چھوڑنے کی اجازت دینے کا وعدہ کیا تھا، جس پر عمل نہیں کیا۔ 9/11 حملے کے 20 سال مکمل ہونے پر القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا۔ امریکہ میں ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کی عمارتوں سے طیارے ٹکرانے کے واقعے کے 20 سال مکمل ہونے پر القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری نے ویڈیو پیغام میں اپنے حامیوں کو کہا کہ مغربی ممالک اور مشرق وسطی میں اتحادیوں کے خلاف جنگ کریں۔ 60 منٹ پر مشتمل ویڈیو میں القاعدہ رہنما نے اپنے حامیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی ممالک اور مشرق وسطی میں ان کے اتحادیوں کے خلاف بھرپور جنگ کریں۔ القاعدہ رہنما ایمن الظواہری نے طاغوتی قوتوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ پر ایک بار پھر فضائی بمباری کر دی۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے غزہ پر فضائی بمباری کی ہے، جس میں 2 عمارتوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اسرائیلی فضائیہ کے ترجمان نے کہا کہ غزہ کے علاقے سے اسرائیلی سرزمین پر راکٹ حملے کیے گئے، جس کے جواب میں فضائی کارروائی کی اور حماس کے ٹریننگ سینٹر کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل غزہ پر حملے کا جواز ہمیشہ سے حماس کے آتش غیر غباروں پر یا پھر راکٹ حملوں کو قرار دیتا آیا ہے، تاہم وہ اپنے دعوے کے شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا ہے۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف قرارداد کی ضرورت نہیں ہے۔ IAEA کے ڈائریکٹر نے تہران سے واپسی پر ویانا ایئرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو کے دوران ایران کے ساتھ معاہدے پر روشنی ڈالی اور کہا کہ بورڈ آف گورننس میں ایران کے خلاف قرارداد کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ IAEA کا ایران کے ساتھ طویل مدت سے رابطہ ختم ہو گیا تھا، جو اس بار کے تہران کے دورے میں حل ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایران کی سابق حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران کی موجودہ حکومت بھی اس معاہدے کی پابندی کرے تاکہ بقیہ مسائل بھی حل ہو جائیں۔ یمنی فوج کے سربراہ یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی فورسز 1200 مربع کلومیٹر علاقہ آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ سبھی مقبوضہ علاقوں سے سعودی اتحاد کو نکالنے کا عزم رکھتے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے النصر المبین آپریشن کے تیسرے مرحلے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ النصر المبین آپریشن کے تیسرے مرحلے میں سعودی اتحاد کے 150 کے کرائے کے فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ کچھ فوجیوں کو گرفتار کرنے میں کامیابی ملی اور راہبہ اور ماہیلہ علاقوں میں 1200 مربع کلومیٹر کے علاقے کو آزاد کروا لیا ہے۔ بات کریں گے افغانستان کے بچوں کے حوالے سے۔ افغانستان سے ہجوم اور افراتفری میں 200 بچے والدین کے بغیر قطر پہنچ گئے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان کے افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے لاکھوں شہریوں کو براہ راست امریکہ یا برطانیہ جبکہ قطر اور متحدہ عرب امارات میں ٹرانزٹ پروازوں کے ذریعے منتقل کیا جا چکا ہے۔ تاہم اب انکشاف ہوا ہے کہ افغانستان سے آنے والوں میں 200 ایسے بچے بھی شامل ہیں جن کے والدین یا سرپرست کا کچھ پتہ نہیں، اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا ہے کہ یہ بچے کس طرح طیاروں تک پہنچے اور سفر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان بچوں میں 8 سے 17 سال کی عمر کے بچے بھی شامل ہیں۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایرانی اور عراقی عوام کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ تہران بغداد تعلقات دونوں ملکوں کی حکومت اور عوام کے دلوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم مصطفی الکاظمی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے ایران اور عراق کے تعلقات کو انتہائی دوستانہ اور برادرانہ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی میدان میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ کی بے پناہ گنجائشیں موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں بات کریں گے امریکی صدر کے حوالے سے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہر ملک پر حملہ نہیں کر سکتے جہاں القاعدہ موجود ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ ہر اس ملک پر حملہ نہیں کر سکتا جہاں القاعدہ موجود ہے۔ افغانستان سے انخلا کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان میں القاعدہ واپس آتی ہے تو اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ کیا ہر اس جگہ پر حملہ کریں یا فوج رکھیں جہاں القاعدہ موجود ہے۔ امریکی فورسز القاعدہ کے سربراہ کو مار کر بنیادی ہدف حاصل کر چکی تھی۔ ادھر امریکی وزیر دفاع نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ 20 برس قبل کی نسبت اب زیادہ محفوظ ہے۔ i14 نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ فار فردر ڈیٹیلز اینڈ اپڈیٹس کیپ واچنگ i14 نیوز اور وزٹ آور ویب سائٹ i14news.tv and log on to Facebook page www.facebook.com/i14news. This is Hashir Raza signing off from i14 News. Allah Hafiz.